بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل ہے، یعنی اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ان کے اگر سال بنایا جائے تو یہ 82-83 سال بنتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر والی رات میں کی گئی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو جہاں مسلمان شب قدر کی رات میں تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں ان کو چاہیے کہ یہ 4 رکعت نماز نفل جس کا نام صلاۃ و تسبیح ہے، یہ بھی ضرور ادا کر لینی چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضور کے چچا ہیں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ نے ان سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ اللہ کے رسول، ضرور آپ مجھے عنایت فرمائیں، ضرور آپ مجھے فائدہ پہنچائیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ 4 رکعت نماز اس طرح ادا کیا کریں کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر فلو کانت ذنوبک مثل رمل عالج، کہ اگر عالج صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک اس نماز کی برکت کے طفیل معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، اگر میں اس کو روزانہ نہ پڑھ سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پھر ہفتہ میں 1 بار پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتہ میں 1 بار نہ پڑھی جائے تو مہینہ میں 1 بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے میں 1 بار بھی نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ ضرور اسے پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں ہی نہیں تو زندگی میں 1 بار ضرور بے ضرور اس کو پڑھ لیں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تعلیم دی ہے اپنے چاچا کو، تو ہمیں بھی اس نماز کو ضرور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس نماز کا مکمل صحیح طریقہ سماعت فرمایا لیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح ادا کرنے کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، تو پھر رکوع جانے سے پہلے جب آپ کی قرات مکمل ہو جائے تو رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ وہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑا ہو جانا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر پہلے سجدہ میں چلا جانا ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پہلے سجدے میں وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلا سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو جلسے میں بھی 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور اس طرح یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، پہلے 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے،
پھر رکوع جانے سے پہلے وہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح جس طرح پہلی رکعت مکمل کی ہے دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے بعد آپ اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ دعا یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم۔ اس کے بعد آپ 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ کوئی ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے۔ وہی طریقہ ہے جو پہلے طریقے کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اور تیسری رکعت ادا جو ہے گی۔ تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے قرات سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ کی قرات مکمل ہوگی تو پھر رکوع جانے سے پہلے تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع میں پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانے سے پہلے پڑھنی ہے سیدھے کھڑے ہو کے، پھر سجدے میں پڑھنی ہے، پھر 2 سجدوں کے درمیان وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی یاد یہ رکھنا ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، باقی ہر جگہ 10 مرتبہ آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور کل 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ اپنی نماز مکمل کریں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح ایک ہی سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شب قدر کی رات میں جہاں دیگر آپ عبادات کا اہتمام کریں تو وہاں یہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح بھی ضرور ادا فرما لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔